بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو آج کی سب سے جو اہم خبر ہے جناب، وہ کیونکہ آہستہ آہستہ ساری خبریں جو کہ پہلے ہی متوقع خبریں ہیں، جو ہمیں معلوم ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ ہمارے دوست ایک ہیں پروفیسر ارسل کمال صاحب، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی جناب یہی فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ ایک سیاست دان ہے۔ تو یہی جو ہے بہت سارے جو اب آپ کو مفکرین ہیں، بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں، بہت سارے جو اینکر پرسن ہیں، اور ایون انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اسی موقف کے اوپر جائیں گے، پھر وہ نعرے لگیں گے کہ زرداری صاحب پر بھاری۔ تو ایکچولی یہ ایسا نہیں ہے، ایکچولی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کے پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ لوگ نہیں کرتے جو کہ ووٹر ہوتے ہیں۔ جہاں پہ جمہوریت ہم اس کو نہیں کہیں گے جو کہ جمہوریت ہم سمجھتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی، میرے ذہنوں میں آپ کے، کہ زرداری جو ہے وہ مسٹر 10% ہے، نواز شریف جو ہے وہ بھگوڑا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بھگوڑا ہے، یہ 10% ہے، یہ بالکل ایسے ہے۔ لیکن ایکچوئل جو ان کے پیچھے جو پلیئرز ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ۔ اور اس میں اگر کوئی کہے کہ جناب کہ فوج نہیں ہے، جی وہ ایک دو اور بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ فوج کو آپ برا نہ کہیں، فوج تو سرحدوں کے اوپر لڑتی ہے۔ تو کون سی سرحدیں، اس وقت جو ہے ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، اگر آپ کا نیشنل چھوڑ دیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اگر آپ کی متعلق اچھی رائے رکھتی ہوں، تو اس وقت جو ہے انڈیا کو جو ہمیشہ ہمارے اوپر جی اٹیک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اب جو ہے وہ ان کا اٹیک کدھر گئے؟ کیونکہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جو ایک گیپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے اور عوام کے نزدیک، تو اس وقت انہیں حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلتی ہیں، تمام لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اب اس کو ایک سٹیبل گورنمنٹ جو کہ بالکل سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ جانے والی حکومت نہیں ہے، یہ موجود رہے گی، اس لیے آپ کے یہاں پہ وہ اگر آپ کی امداد کریں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کہ ہماری جو عوام ہے وہ اس حق میں نہیں ہے، ہماری میجورٹی جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے، وہ ان کو نہیں سمجھتی۔ لیکن میں بار بار جو ایک بات دہراتا ہوں کہ جو شخص بھی نواز شریف کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جمہوریت کا لمبردار تھا، یا اس نے کوشش کی، جو ہمارے ذہنوں میں کچھ مفکرین جو ہیں جو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جناب ان اور بڑے بڑے رہنما، حتیٰ کہ عمران ریاض خان کا میں ویلاگ سن رہا تھا، اس میں بھی وہ یہی فرما رہے تھے کہ اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ نواز شریف کی پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے۔ آپ کو سیاسی پارٹی کو دیکھنے کے لیے اس کا قد کاٹ دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی جو ہے وجود کیسے ہوا، اس کا محرک کیا بنا، وہ کیسے مارز وجود میں آئی۔ میاں نواز شریف صاحب کوئی جو کہہ لیں آپ کے جمہوری لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ فوج کی پیداوار ہیں۔ کہ اگر ہماری فوج نے کبھی یہ سمجھا کہ ڈائریکٹلی ہم جو ہے حکومت نہیں کریں گے، تو ماشاء اللہ کی بجائے کوئی اور حکومت ہونی چاہیے، جمہوری حکومت ہونی چاہیے، تو یہ انہی کا لے پالک بچہ ہے جس کے ذریعے وہ اس ملک پر حکومت کرتے ہیں، اور اپنی کرپشن، اپنے جو ان کے بزنسز ہیں، اپنے جو ان کی جناب فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہیں، جو ان کے بینکس ہیں، ان کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، جس پہ رپورٹ انڈیا کے بہت سارے اخبارات، حتیٰ کہ ٹی وی چینلز پر ہے کہ یہ اس کے بعد پیسہ کما کر اپنے انہی آفیسرز میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ اگر یہاں پہ یہ کہیں کہ کچھ آپ کے محب وطن ہیں، یا آرمی آپ کے محب وطن ہے، تو اگر محب وطن کوئی شخص ہوتا، جیسے لوگ اٹھ رہے ہیں، جیسے خدیجہ شاہ جیسے لوگ ہیں، جیسے خواتین ہیں، ڈاکٹر راشدہ یاسمین ہیں، جس طرح عمران خان ہیں، یہ تمام لوگ جو سیاسی ہیں، اگر یہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر یہ لوگوں کو بھی کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ اسی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا ہے، تو قائد اعظم جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے بعد ان کی منشا کے مطابق کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ جس شخص کو انہوں نے روکا تھا کہ اس کی جو ہے فوج میں اس کی پروموشن نہیں کی جائے گی، وہ پروموشن بھی کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نام آتا ہے قائد اعظم کے قاتلوں میں، قتل کرنے والوں میں، پھر جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے فاطمہ جناح کی، پھر اس کے بعد وہ کریکٹر اسیسینیشن کر کے الیکشن جیتتا ہے، اور پھر وہی ہے فٹسٹ ول سروائیو، کہ جو فٹسٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا، مائٹ از رائٹ کا جو قانون ہے، اس کے مطابق اگر زندگی کو چلایا جائے اور ملک کو چلایا جائے تو اس کے مطابق چل رہی ہے۔ حالانکہ اتنے اتنے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں، اتنے اتنے بڑے جو
اخبارات ہیں، اتنے جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یعنی نواز شریف کی حکومت الٹا دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ از بیک. تو بیک کدھر ہے؟ وہ پہلے گئی کہاں ہے؟ یعنی یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جو جنرل ایوب خان سے سٹارٹ ہو کے آج تک چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو فوجی بیچارے جانیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی دراصل اس ملک کی تباہی میں ان کا بھی بھرپور ہاتھ ہے. کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ جی حل اس کا کیا ہونا چاہیے، تو حل وہی ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہے، ایکچوئل وہ پاکستانی لوگ ہیں. جو پاکستانی لوگ مکمل طور پر ان پر بائیک آؤٹ کریں، ان سے ایک نفرت کریں. پہلے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ جی یہ ضیاء صاحب جو ہیں جی بڑے مرد مجاہد ہیں، اور اس طرح لوگوں نے سوچنا شروع کیا. پھر اعجاز الحق صاحب کی ابھی آپ کے سامنے یعنی ان کی زندگی کا اصلیت آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ 2 نمبری 45 فارم کے ذریعے جیت کر جناب وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور ویسے جناب عمران خان صاحب سے ڈائیلاگ کرنے جا رہے تھے، اور ہمیں شاید لگنے لگ گیا تھا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے. تو یہاں پہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے. بس سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے، اگر آپ نے 2 نمبری کرنی ہے، اگر آپ نے 2 نمبر پیسہ کمانا ہے، اگر آپ کو عزت ذلت کا کوئی آپ کا معیار نہیں ہے، تو پھر جناب آپ اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ملک میں یہ سوچیں گے کہ آپ کو اپنی ذات سے نکل کر سوچنا ہے، آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ فریب ذات سے نکلو جہاں کے سانحے دیکھو، حقیقت منکشف ہوگی کبھی تو آئینے دیکھو. اگر آپ دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں، اگر آپ دوسروں کے لیے کام کریں، اگر آپ ہر شخص کے لیے اپنی قوم کے لیے، جو کہ اقبال کا ایک جو ہے کہہ لیں خواب تھا، جو قائد اعظم کا خواب تھا، جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا، اور یہاں پہ جو آئین ہے اس کی سب سے زیادہ پامالی جو کی گئی ہے وہ آرمی نے کی ہے. یہ آرمی ہے جس نے جب چاہا اس قانون کو اپنے مطابق استعمال کیا، اور یہاں پر اچھے سے اچھا بندہ جو ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اکیڈمیز میں ان کے لیے پریکٹسز کرنے جاتے ہیں کہ ہم جی کوشش کریں گے آرمی میں ہوں گے، تو وہاں پہ کیا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ سے اگر جو جرنیل نہیں کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ ایسا کویسچن کرے تو آپ نے غصہ شو نہیں کرنا، یعنی سب سے پہلے آپ کی غیرت ختم کی جاتی ہے. پھر آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ننگے کر کے دیکھا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ غیرت نہ رہے. پھر اس کے بعد آپ کے اندر چیک اینڈ بیلنس آتا ہے، اور جو اس میں کوئی غیور لوگ ہوتے ہیں جو محب وطن ہوتے ہیں، جنہوں نے عوام کی مطابق ان کی منشا کے مطابق جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جناب میجر کے رینک تک لایا جاتا ہے، جب وہ مشکل وہ کرنل کے رینک تک پہنچتے ہیں. اور ہر وہ شخص جو انتہائی درجے کا بے غیرت شخص ہوتا ہے وہ جو ہے یہاں بڑے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، اور 12ویں پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ملک کا کرتا دھرتا سمجھتا ہے. اور پھر یہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو کہ پی ایچ ڈیز ہیں، جو کہ ڈاکٹرز ہیں، جو کہ انجینئرز ہیں، ان کی جو ہے سیلریز کو ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ وہی 2 ٹکے کا جو شخص ہوتا ہے، جو آرمی آفیسر بھی ہو سکتا ہے، جو ایک گندا سیاستدان ہو سکتا ہے، جو نواز شریف وغیرہ کی باقیات ہو سکتی ہیں، جو نواز شریف جیسے یعنی مریم نواز کو آپ وزیر اعلیٰ سمجھیں، آپ شہباز شریف کو جو ہے وزیر اعظم سمجھیں، اور آپ زرداری صاحب کو آپ ایز اے پریزیڈنٹ لے لیں. یہ جو ہے یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوٹیبل پرسن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال لیں گے، اور ان کی بیویاں ان کے بچے اس ملک میں عیاشی کریں گے اپنی 3 سال کی نوکری کے لیے، وہ پورے ملک کو داؤ پر لگائیں گے، پھر اس ملک سے دفع ہو کر کہیں اور جا کے جابز کریں گے. اور آپ کو یہی سکھایا جائے گا جناب کہ یہ ہماری آرمی ہے، اس کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. اور وہی چیز جو میں نے کہا کہ جو 76 سال سے ہو رہی ہے کہ آپ امریکہ کے اینٹی ایک جو بیانیاں بناتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے مطابق کام کرتی ہے، وہ اس کے آگے جھکتی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کرتے ہیں. وہ لیاقت علی خان کا قتل کروا کے اس کے قاتل کو جو ہے اس کی فیملیز کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں. اور جو سچ بولنے والا یعنی پورا پاکستان اس چیز پر جو ہے آ گیا ہوا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آپ کے حافظ صاحب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب ان پہ توشہ خانہ ڈالو، ان پہ گھڑی کا یعنی کوئی چیز جو ہے. اور یہاں پہ کہنا ہے کہ جی وہ بھٹو کا کیس جو قاضی صاحب نے نکالا ہے وہ بھی سمپلی یہ بتانے کے لیے کہ آج آگے قصور جو ہے وہ کس کا تھا؟ عدلیہ کا. ایسا نہیں ہے. عدلیہ کس کے باتوں پہ فیصلے کرتی ہے؟ یہ جو ہے الیکشن کس نے لوٹا ہے؟ وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک شخص جو اپنے آپ کو پوری سلطنت سمجھتا ہے، ریاست سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اسی طرح سے یہ ملک اگر چلتا رہے گا تو چلنے دیجیے، ادروائز آپ کو کھڑے ہونا ہوگا عمران ریاض خان کی طرح، آپ کو تمام لوگوں کی طرح، عمران خان کی طرح، اور اس فسطائیت کے نظام کو روکنا ہے. ورنہ پھر اگر ہم انصاف قائم نہیں کر سکتے اس ملک میں تو ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے. جیتے رہیے، انشاءاللہ. اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.